يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کی رہنمائی بدرجہ اتم بالکل واضح طریقے سے کر دی. ہر مسئلے کی، چاہے وہ عقیدے کی ہو، عبادات کی ہو، معاملات کی ہو، تجارت کی ہو، جس چیز، حتیٰ کہ کھیتی باڑی کے بھی جو مسائل ہیں وہ بالکل واضح ہیں. اور رہی بات انسان کے ذاتی مسائل تو وہ اور زیادہ واضح ہیں. اس طریقے سے واضح ہیں کہ جیسے آپ اے سے لے کے زیڈ تک پڑھتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر مسئلے کو اگر آپ صحیح عالم سے، اچھے عالم سے سمجھیں گے تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. دین اتنا سہل اور واضح ہے، لیکن ضرورت ہے کہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. جیسے اگر کوئی تیرنا سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو آپ تھیوری جتنا بھی سکھا دیں کہ آپ کو ہاتھ مارنا ہے، سر اٹھانا ہے، پاؤں چلانا ہے، وہ جب تک پانی کے اندر اتر کر کے خطرہ مول نہیں لے گا، مشقت برداشت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ سیکھ نہیں سکتا. تو ویسے آپ جتنا بھی سوچ لیں کہ ہم کو فلاں چیز سیکھنی ہے، فلاں چیز سیکھنی ہے، فلاں علم ہو جائے، تو تمنا کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اہل علم کے پاس آنا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ علم آئے گا. اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کتنا آسان ہے، اور ہر مجال میں اور ہر میدان کے اندر اسلام نے اپنی تعلیمات کتنے واضح انداز میں پیش کی ہے. اسلام کی انسان کی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر اس کی زندگی چل نہیں سکتی ہے، جس کو عربی میں علماء اصول تعبیر کرتے ہیں الضروریات الخمسہ سے، یعنی 5 بنیادی ضرورتیں. پہلی دین اگر نہیں ہے تو پھر انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. سب سے پہلی چیز دین ہے. دین کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس کے بعد نفس ہے، جان. اس لیے اللہ رب العالمین نے تعبیر کیا قرآن مجید میں کہ کسی ایک جان کو اگر کوئی ناحق مارتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا. اتنی قیمت ہے اللہ کے نزدیک. اسی طریقے سے عزت ہے، عزت کی حفاظت، یہ بہت اہم ہے. اور کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت کی چادر تار تار کی جائے، بے عزتی کی جائے، تو اس کی حفاظت ضروری ہے. اسی طریقے سے عقل، اگر انسان کی عقل سلب کر لی جائے تو اسے خیر و شر، آگ و پانی، کسی چیز میں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کی بھی حفاظت ضروری ہے. اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ شراب نوشی سے بچنا یا ان چیزوں سے بچنا جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے. اور آخری چیز، 5ویں چیز، مال ہے جس کی حفاظت کرنا. کیونکہ مال ایسی چیز ہے جس سے انسان کی حیات
چلتی ہے، اس کی زندگی چلتی ہے۔ آپ کو نماز کے اندر کپڑے کی ضرورت ہے، کپڑے خریدنے کے لیے مال ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر پاؤں پر کھڑے رہ کر کے اور لمبی عبادت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے غذا چاہیے، غذا خریدنے کے لیے مال چاہیے۔ عزت کی حفاظت کے لیے انسان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے لیے مال چاہیے۔ حج ہو، زکوٰۃ ہو یا اور دیگر عبادتیں ہوں، مال کا کہیں نہ کہیں اس عبادت سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے مال کی حفاظت پر شریعت نے بہت زور دیا۔ اور بعض علماء نے ذکر کیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، کہ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ سے لوٹ رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہار کو تلاشیں۔ پورا قافلہ رک گیا اور تلاشنے میں لیٹ ہونے کی وجہ سے جو قافلے کے پاس، جماعت کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شکایت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے خیمے میں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایسے کر کے مارنے لگے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اس وجہ سے اس احترام میں وہ ہل نہیں رہی تھی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیت نازل کر دی کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جو خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان جو ہے بہت ہی بابرکت ہے، کوئی نہ کوئی برکت مسلمانوں کے لیے لے کر کے آتا ہے، کہ دیکھو تیمم کا حکم نہیں تھا لیکن ابھی حکم نازل ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک ہار، اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں تھی، اس کی وجہ سے تمام صحابہ کو روک دینا اور پھر خطرہ مول لینا کہ پانی ختم ہو جائے، اس بات کی دلیل ہے کہ مال کو یوں ہی ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ معمولی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل، ایک درہم کتنا؟ ہم لوگوں کے حساب سے 1 روپیہ 2 روپیہ۔ اگر اتنا سا بھی سود کا کوئی کھا لیتا ہے تو صرف 1 سے 2 روپیہ سود کے کھانے کا جو گناہ ہے، 36 عورتوں سے زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں۔ درہم ربن یأکلہ الرجل اشد من 36 زنایا، کہ 36 عورتوں سے زنا کرنے کا جتنا گناہ نہیں ہے، اس سے زیادہ گناہ سود کا 1 سے 2 روپیہ کھانے کا۔ تو کوئی بھی چیز، خاص کر کے مال کو اسلام کے اندر معمولی نہیں سمجھا گیا۔ ایک صحابی انتقال کیے، ان کے اوپر 1 دینار تھا، قرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ اس کے اوپر قرض ہے، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ پڑھ دیں، میں ادا کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پکا ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ادا کر دوں گا۔ صرف 1 دینار جو کہ 10 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سا قرض ہونے کی وجہ سے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ جب ایک صحابی نے ذمہ داری لے لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پڑھانے کے دوسرے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ادا کیا؟ پھر تیسرے دن کہا کہ تم نے ادا کیا؟ چوتھے دن جا کر کے میں نے ادا کر دیا، کیونکہ وہ کسی دوسرے کا حق تھا۔ 1 دینار میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ مال تھا، اور مال کی ایک چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کی اللہ رب العالمین کے ہاں پکڑ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے تساہل اور تغافل کرنے سے تحذیر کی ہے، منع کیا۔ تو مال کچھ بھی رہے، آپ جیسا اپنے بچے کے پیچھے جتنا چاہیں خرچ کر دیں، شادی میں جتنا چاہیں خرچ کر دیں، نہیں، آپ کا مال نہیں ہے۔ اگر مال آپ کا ہوتا تو اللہ اس کا حساب نہیں لیتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مال کے اوپر اللہ نے آپ کو امانت دار، منشی بنایا ہے۔ اگر آپ اپنی دکان میں کسی کو کیش میں بٹھائیں 25,000 روپے تنخواہ پر، 50,000 روپے تنخواہ پر، تو وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرے گا، آپ جیسے بتائیں گے ویسے خرچ کرنا پڑے گا۔ تو ویسے ہی مال کی امانت اللہ نے آپ کے ذمے سونپی ہے۔ آپ کروڑوں اربوں جو کما رہے ہیں، تو یہ نہیں یہ آپ کا مال ہے، یہ رب نے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کل قیامت کے دن حساب لے گا، من این اکتسبت وفیم انفقت، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ تو اگر مال آپ کا اکیلا کا ہوتا، اللہ کا نہیں ہوتا، تو اللہ نہیں پوچھتا، جہاں چاہیے خرچ کیجئے۔ تو 1 روپیہ جو آپ کما رہے ہیں،
اور جو خرچ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ایک ایک روپے کا حساب لے گا، بلکہ جب تک حساب نہ دے دیں اس وقت تک آپ کا قدم آگے نہیں بڑھے گا، جنت کی طرف نہیں بڑھے گا۔ تو مال معمولی چیز نہ سمجھیں اس کو، اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں، بہت ساری چیزیں جڑی ہیں، اور خاص کر کے اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، اور بھی لوگوں کا حق ہے۔ تو مال کے تعلق سے تعاون جو ہوتا ہے، انسان سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے ویسے کما لیتا ہے، جیسے چاہتا ہے جہاں پر چاہا ویسے خرچ کر لیا۔ تو آپ اپنے ذہن سے یہ بات سب سے پہلے نکال دیں کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ لوگوں کے اوپر خرچ کرو اس مال سے جو اللہ نے عطا کیا۔ تو جو آپ کے پاس مال ہے، چاہے 10 روپیہ ہو، چاہے 10 ارب روپیہ ہو، یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے رب کا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک ذمہ داری دیا ہے، امتحان لینے کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رب کی مرضی کہاں کہاں ہے خرچ کرنا۔ اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر کل اللہ رب العالمین پکڑے گا۔ جیسے آپ کا کیشیئر اپنی مرضی سے جیسے چاہے خرچ کرے تو آپ اس کو پکڑیں گے، پورا پیسہ وصول کریں گے اور پھر نکال باہر بھی کریں گے، ویسے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مال کے بارے میں پوچھے گا۔ تو اس تعلق سے دل کے اندر شعور بیدار کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں، رب کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر الٹا سیدھا خرچ کریں گے تو خیانت ہوگی، خائن کہلائیں گے۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ مال صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دیا، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، یہ نہیں کہ جو آپ نے کمائی ہے۔ تو اس لیے یہ خالص اللہ کا مال ہے جو آپ کو مل رہا ہے، اور اس کا ایک ایک پائی کا حساب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو غربا ہوں گے، فقراء ہوں گے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آدھے دن پہلے، اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو عمرا جو ہوں گے، امیر جو ہوں گے، وہ اپنے مال کا حساب دیں گے، لیکن جس نے اپنے مال کا پورا پاک و صاف حساب کر کے رکھا ہوگا، ویسے ہی خرچ کیا ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے خرچ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے کمایا ہوگا جیسا کہ شریعت نے اسے اجازت دی ہے، تو پھر وہ بھی پہل جنت میں جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں پر بھی چوک ہے تو کمپیوٹر جب آپ کے حساب کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، سینے کے بھید کو جاننے والا ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے آپ نے خرچ کیا اور کیسے باطل طریقے سے کھایا دوسرے کے مال کو اور کیسے کمایا، ان تمام چیزوں کا کچا چٹھا جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رہے گا۔ تو اس لیے مال کے حساب سے بے فکر نہ ہو کہ یہ ہمارا ہے، ہم اپنا کماتے ہیں، محنت سے کماتے ہیں، جس وقت کما رہے ہیں اگر اللہ روح کو ٹان لے تو پھر۔ تو اس لیے مال اللہ کا ہے، اور اس مال کو ویسے ہی اس کے اندر تصرف کرنا ہے جیسے رب نے اجازت دی ہے اور طریقہ بتلایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہر وہ طریقہ، کھانے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف جو کھایا جائے باطل ہے، باقی جو تجارت کی جائے باطل نہیں۔ چونکہ مال کا اکثر کمانے کا مطلب یہ ہو جائے کہ اسے کھایا جائے، جیسے آپ کہتے ہیں روزی کما رہے ہیں، روزی روٹی کہتے ہیں، روزی کپڑا نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ روزی سے صرف روٹی نہیں خریدتے ہیں، آپ کپڑا بھی خریدتے ہیں، مکان بھی خریدتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت کھانا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں روزی روٹی۔ اس لیے شریعت نے اس کو استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، کہ مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اگر اس کا استعمال پہننے میں کرتے ہیں، زمین جائیداد خریدنے میں کرتے ہیں، یا اور دوسرے معاملے میں کرتے ہیں، تو تمام عقل کے اندر آ گیا کہ باطل طریقے سے مال کا استعمال نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ صحیح طریقے سے تجارت کرو، آپسی رضامندی سے، جو حلال طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے اس طریقے سے تجارت کرو، وہی تمہارے لیے منفعت کا سبب ہے، فائدے کا سبب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اس آیت کے کئی شان نزول ہے، اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ باطل طریقے سے مال کمانا یا کھانے کی کوشش کرنا گویا کہ اپنے آپ کو مارنا ہے۔ یقیناً ایک راستہ ہے جو بالکل واضح ہے، جس پر لائٹ لگی ہے اور ہر جگہ اشارے لگے ہیں، یعنی سگنل ہے، آدمی چل رہے ہیں، اس پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا؟
لیکن ایک راستہ ہے، جگہ جگہ اس پر گڈھے ہیں، دونوں طرف کھائی ہے، بالکل اندھیرا ہے، کیا اس پر چلنے والا اپنی جان پر محفوظ رہ سکتا ہے، مامون رہ سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ تو حلال طریقے سے مال کمانے والا اور کھانے والا ویسے ہی ہے جو شاہراہ پر، روشن شاہراہ پر چلتا ہے، اور باطل طریقے سے مال کھانے والا ویسے ہی ہے جو اس راستے پر چلنے والا ہے جس کے دونوں ارد گرد کھائی ہے اور گڈھے ہیں، وہ کبھی بھی کہیں پر بھی پھسل سکتا ہے یا اس کی جان جا سکتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اور ابن معین رحمہ اللہ دونوں بڑے امام ہیں، دونوں کے درمیان کافی دوستی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، قریبی دوست تھے۔ تو ایک مرتبہ ابن معین رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے امام احمد نے سنا کہ کوئی مجھے کچھ بھی دیتا ہے میں اس کو کھا لیتا ہوں، میں پوچھتا نہیں ہوں کہاں سے لایا، کیا کیا، اور انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر مجھے شیطان بھی دے تو میں کھا لوں گا، کوئی حرج نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ غصہ ہوئے ان کے اوپر، کہا کہ یا یحییٰ، ان کا نام یحییٰ تھا، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، کھانا عبادت ہے، کھانا عبادت ہے، اس لیے اللہ نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ حکم اللہ نے ان لوگوں کو دیا جن لوگوں کو رسول بنا کر کے بھیجا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کرو، واعملوا صالحا، نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ تو یہ کھانا اور کمانا دونوں عبادت ہے، تو تم جو کھا رہے ہو کھانا کہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری ضروری ہے، حلال راستے سے آ رہا ہے کہ حرام راستے سے آ رہا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے، بلکہ بعض الفاظ میں امام غزالی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ان کو ڈانٹا اور سخت ترین ڈانٹ پلائی کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں امت کا کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے عذر پیش کیا اور کہا کہ اس سلسلے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ سلف کو دیکھیں جن کو کتاب و سنت جن کے سینے کے اندر تھی، پوری احادیث، لاکھوں لاکھ احادیث ان کے سینے میں تھی، ایک مسئلے میں کوئی انہی کے ہم مثل عالم غلطی کرتا تھا، فوراً ٹوکتے تھے کہ دیکھو کھانے پینے کا تعلق عبادت سے ہے، یہ نہ سمجھو کہ دنیا سے جہاں چاہا کھا لیا، جس جگہ چاہا بیٹھ گیا، جہاں چاہا اٹھ گیا، نہیں، ہر معاملے کو شریعت سے جوڑ کر کے دیکھیں، کیونکہ ہر جگہ پر ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مال ام من الحلال ام من الحرام، کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور جیسا کہ حدیث آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جسم جس کے اندر حرام غذا داخل ہوتی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کی بات تو دور کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء ویقول یا رب یا رب فأنا یستجاب له۔ ایک مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ایسے جن کی دعا اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک مسافر ہے۔ اسی طریقے سے جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستحیی ربہ ان یرد یدیہ صفرا، کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی پلٹا دے۔ اسی طریقے سے یا رب، رب جو رب کہہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مسافر بھی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کر رہا ہے، پراگندہ حال بھی ہے، اسی طریقے سے اللہ کو پکار رہا ہے رب رب۔ دعا کی قبولیت کے 4 اسباب پائے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ملبسہ حرام، جو کپڑے پہنا ہے اس نے حرام روپے سے کما کر کے پہنا ہے، وغذی بالحرام، جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام طریقے سے کھاتا ہے، ومشربہ حرام، اور جو پانی پیتا ہے، جو بھی مشروبات پیتا ہے وہ حرام طریقے سے۔ تو آپ ظاہر پہ نہ جائیں کہ آپ نے بہت اچھا کر رکھا ہے، تمام چیزیں اچھی ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ قبولیت
جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے آپ کے نزدیک نہیں. ہم آپ کو اچھا کہہ دیں, آپ کے ہاں جا کر کے کھا لیں, تو ہمارے کھانے سے, ایک مدنی عالم کے کھانے سے آپ کا حرام مال حلال نہیں ہوگا, وہ حرام ہی رہے گا جب تک آپ کا رب آپ کو سرٹیفکیٹ نہ دے دے کہ ہاں آپ کا کھانا, کمانا, تجارت کرنا ساری چیز حلال ہے. تو کل قیامت کے دن جو کھڑے ہوں گے, حساب دیں گے, اس کا خوف کرنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے, اس کے کمانے کے تعلق سے بڑی تحذیر کی ہے. اور ایک روایت ہے, صحیح روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال بالکل واضح ہے, حلال چیزیں بالکل واضح ہیں, حرام چیزیں بالکل واضح ہیں کہ فلاں فلاں چیز, زنا سے جو کمائی ہوتی ہے حرام ہے, شراب سے جو کمائی ہوتی ہے حرام ہے, سود بالکل حرام ہے, مردار کا بیچنا حرام ہے, کتوں کا بیچنا حرام ہے, یہ بالکل واضح ہے. باقی کپڑے کی تجارت ہو, کھانے پینے کی تجارت ہو, جو بالکل حلال ہے, واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات, اور ان کے درمیان کچھ امور ہیں جس کے جو شک و شبہ میں انسان کو ڈالتی ہے. جیسے بعض آپ جو شیئر بازار کے اندر جو آپ اس کے اندر جب آپ پیسے لگائیں گے اور اس کی تحقیق کر کے جب تہ تک پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کمپنی کے ساتھ لگائے ہیں وہ کمپنی یا تو جوئے کے اوپر بیس ہے, یا شراب کے اوپر بیس ہے, یا کسی نہ کسی سودی کمپنی کے ساتھ اس کا ٹچ ہے, اور وہ ہمارے پیسے کو وہیں پر لگاتی ہے. تو جو مشتبہات ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے. چنانچہ یعنی مشتبہات کا مطلب تردد ہے, پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کننا ندع 19 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, کننا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع فی الحرام. 90% حلال چیزوں کو اس لیے ہم چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں اس کے کرنے سے ہم حرام میں واقع نہ ہو جائیں. بلکہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں لأن أرد درہما من شبہۃ احب الی ان اتصدق ب100,000 درہم. شبہ کا 1 درہم اس کو چھوڑ دوں. شبہ کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ حلال ہو, شاید یہ حرام بھی, یعنی واضح نہیں ہے, واضح طور پہ وہ حرام بھی نہیں ہے, واضح طور پہ وہ حلال بھی نہیں ہے, اس کی حلت و حرمت واضح نہیں ہے. اس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 1 درہم, 1 روپیہ شبہ کا چھوڑ دینا بہتر ہے کہ میں 1,00,000 درہم اللہ کے راہ میں صدقہ کروں. 1,00,000 درہم ان کے نزدیک صدقہ کرنے سے جتنا ثواب ملتا اس سے زیادہ ثواب کسی شبہ کے پیسے کو, شبہ کے مال کو چھوڑنا, وہ بھی قلیل مقدار میں, اگر 1 درہم بھی ہو تو اس کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, کہ جو شبہات کو چھوڑ دیتا ہے, ایسے معاملات کو جس کی حلت و حرمت واضح نہیں ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے اور عزت کو بھی بچا لیتا ہے. ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام, کہ جو شبہات کے اندر پڑ گیا اس کا راستہ حرام تک ہی جا کر کے رکتا ہے, اس سے پہلے نہیں رکتا. تو اس لیے تجارت کے درمیان یہ سب چیزیں آئیں تو اس کا خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے حرام راستے کے اندر خرچ کرنے کی بھی بہت ممانعت آئی ہے, اور سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ من انفق الحرام فی الطاعہ, کہ جو انسان حرام مال اطاعت کے کام میں, بندگی کے کام میں, اللہ کو خوش کرنے والے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلتا ہے. یعنی اگر کوئی مسجد بن رہی ہے, کوئی سودی کاروبار کرتا ہے, سوچتا ہے مسجد میں 50-60 لاکھ دے دوں گا تو میرا کاروبار حلال ہو جائے گا, نہیں, حرام حرام ہی رہے گا. اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے ایسے مال کی. تو ان سب چیزوں سے آدمی بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے, کیونکہ مال اللہ کا ہے, اور مال کو اسی طریقے سے کمایا جا سکتا ہے اور خرچ کیا جا سکتا ہے جو طریقہ نبی کریم اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احتیاط اور تورع کرتے تھے. 2 حدیث ہیں. ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, صحیح روایت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نے دیکھا کافی پریشان ہے, کروٹ بدل رہے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کا رسول آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور صدقے میں آئی تھی جس کا 1 دانہ میرے گھر میں بچ گیا تھا, میں سوچ رہا ہوں کب صبح ہو تاکہ میں اس کے مستحقین تک پہنچا دوں.
صدقہ انبیاء کرام پر حرام ہے، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لا تحل الصدقۃ لآل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے صدقہ حرام ہے۔ ایک کھجور، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ ایک کھجور صدقہ کا، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھا، نبی کے گھر میں رہ گیا، وہ بھی چھوٹ گئی تھی، بستر پر پڑی ہوئی رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر بے چینی رہی کہ جس کا حق ہے میں اس کو جب تک پہنچا نہ دوں، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا۔ سوچے کہ تورع کا کیا عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، بہت بھوکے تھے، اور ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا صبر کرتے تھے دنیا کے کسی نبی نے اتنا صبر نہیں کیا۔ دنیا کے جتنے انبیاء کرام کو تکلیف دی گئی ہے ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اور جتنا نبی نے صبر کیا ہے اپنی قوم کی تکلیف پر کسی اور نبی نے نہیں کیا۔ بھوک پر اتنا صبر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سیرت پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے اور آ کر کے کہتے کہ کچھ کھانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ یا ام المؤمنین، دیگر امہات المؤمنین کہتی کہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو میں روزے سے ہوں، یعنی آپ بھوک، ہم لوگوں کو بھوک لگے گی تو کتنی کوشش کر کے ہم روزی کے حصول کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کسی نہ کسی اعتبار سے سیرابی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو بول سکتے تھے کہ میں بھوکا ہوں، آج دے دو کل میں تم کو ادا کر دوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنے صحابہ اکرام سے معاملات کرنے میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ بھوک لگتی تھی تو سوچتے تھے کہ ہم وہی کھانا کھائیں جو میرے پاس موجود ہے۔ چنانچہ راستے میں چل رہے تھے اور کھجور کو اٹھایا اور کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کا نہیں ہے تو میں کھا لیتا۔ یہ تورع تھا، یہ احتیاط تھی۔ اور آج ہم کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ، یہ تمام چیزیں میرے لیے شبہ نہیں بلکہ حرام ہے۔ کسی یتیم کا مال ہے، کسی مدرسے کے طالب علم کے لیے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، کسی میرے کاریگر کا یا کسی کا 25,000 روپیہ ہے چھوٹا ہوا، وہ بھول کر کے چلا گیا، کسی کسٹمر کا کوئی 5,000 روپیہ چھوڑ دیا، 10,000 دینے کے بجائے اس نے مجھے 15,000 دے دیا، چھوڑ دیا، مجھے پتہ ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم اس کو 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اس پلٹ کر کے اس کو ہم نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاط برتا ہے خود بھی احتیاط برتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے۔ روزی کمانے کے جو اصول ہیں، یہ تو کچھ باتیں ہوئیں، بالخصوص جو مال کمانے کے تعلق سے جو احتیاط ہے اس تعلق سے۔ سب سے پہلا اصل یہ ہے، بنیاد جو ہے کہ نیت کو خالص کریں۔ روزی کمانے کے جو اصول ہیں، نیت کو خالص کریں۔ کمانے کا مقصد برائی کرنا نہ ہو، کمانے کا مقصد نیکی کرنا ہو۔ کمائیں گے، خود بھی کھائیں گے اور حلال طریقے سے اپنے اہل و عیال کو کھلائیں گے، صحت ہوگی تب جا کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس لیے صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا تعلق دولت سے، مال سے، دولت سے نہیں، مال سے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر اکثر لوگ دھوکہ میں رہتے ہیں یا اکثر لوگ اس کے اندر گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ ایک صحت ہے، انسان کی جسمانی صحت، اور ایک فراغ ہے، خالی وقت۔ دونوں ایک ساتھ آپ کو بہت کم مل سکتی ہے کہ آپ صحت مند بھی ہوں اور خالی بھی ہوں تاکہ اللہ کی عبادت کر لیں۔ کبھی صحت مند ہوں گے تو آپ کو خالی وقت نہیں ملے گا، بہت بیزی ہوں گے، اور کبھی آپ کے پاس خالی ہے تو آپ چل نہیں سکتے ہیں، صحیح سے بول نہیں سکتے ہیں، عبادت نہیں کر سکتے۔ دونوں چیزوں کا ایک وقت میں پایا جانا یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو الصحہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا تعلق مال سے ہے۔ اگر آپ کمائیں گے نہیں اور اچھا کھائیں گے نہیں تو آپ کی صحت نہیں ہوگی اور عبادت کے اندر کوتاہی ہوگی۔ تو جب نیت اچھی ہوگی تو جا کر کے کمانا بھی ہمارا اچھا ہوگا، کہ نیت اگر کمانے کی ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم حلال طریقے سے کمائیں گے، اپنے بال بچے کی پرورش کریں گے، اور اللہ نے جس راستے میں خرچ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس راستے میں خرچ کریں گے، اپنا حقوق جو ہے اس کو بھی لیں گے، دوسرے کے حقوق جو ہیں ہم اس کو بھی ادا کریں گے۔ دوسرے کے حقوق کے تعلق سے یاد آیا، جیسے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ ان کو جو دیتے ہیں تو آپ احسان نہیں کرتے ہیں، یہ حق ہے۔
اگر آپ نہیں دیں گے، اسلامی حکومت رہے گی تو آپ سے زبردستی لے کر کے دے گی۔ یاد ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا اور ان میں سے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا۔ تو یہ اللہ کا مال ہے۔ لوگ تو سب سے پہلے اللہ ہی کا مال مارتے ہیں، سب سے پہلے زکوٰۃ 2.5% ہے۔ وہیں پر مثال کے طور پہ کوئی 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے، 2.5 لاکھ روپے اس میں زکوٰۃ ہے، 2.5%۔ اس کے بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی جس دن زکوٰۃ ہے اس کے کل ہو کر کے ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینا جس دن ہے اس کے کل ہو کر کے، مان لیجئے کہ 29 تاریخ کو رمضان کو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، 7 شوال کو 10 شوال کو آپ کے بیٹے بیٹی کی شادی ہے۔ 2.5 لاکھ روپیہ وہ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ وہ 2.5-3 کروڑ میں اپنی بیٹی کی شادی کر پائے، 2.5 لاکھ روپیہ۔ اور یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر آپ کا کوئی 10 روپیہ بھی لے لے، 10 روپے کی کیا قیمت ہے؟ ایک چائے، 10 روپیہ بھی لے لے، آپ اس سے لڑائی کر لیں گے، کیسے تم لے لو گے؟ آپ اللہ کا پورا پیسہ ہضم کر جا رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ ظلم ہے یہ، آپ ظالم ہیں، ظلم ہے کن پر؟ غریبوں کے اوپر، مساکین پر، جن کا حق ہے، آپ کے رشتہ داروں پر۔ اللہ چاہے آپ کی سانس کو روک دے۔ اگر آپ کا کوئی 1 لاکھ روپیہ آپ کے سامنے لے گا، لڑ بھیڑ کر کے اپنا خون نکال کر کے اس پیسے کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ رب کی مہربانی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو سلامت رکھا اور تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو جو آپ دوسروں کو حق دیتے ہیں، دوسروں کو جو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ آپ کا مال نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوسرے کا حق ہے آپ اس کو دیں۔ جیسے آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والا آدمی ہے، وہ کام کرتا ہے، پیسہ جو آپ اس کو دیتے ہیں تو احسان نہیں کرتے ہیں، اس نے محنت کی ہے، اس کی اجرت آپ اس کو دیتے ہیں، تو اس لیے آپ کسی کو دیں تو احسان نہ جتلائیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ اپنے صدقے کو احسان کر کے باطل نہ کرو، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ تکلیف دے کر کے اپنے صدقے کو باطل نہ کرو۔ تو کسی کو آپ دے رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کا مال دیا، اس میں ہم نے کیا۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے کہ اگر کوئی دے کر کے یہ کہے کہ دعا کیجیے گا تو اس نے اپنے صدقہ کے اثر کو زائل اور ختم کر دیا، کیونکہ صدقے کا ثواب کس سے مانگنا تھا؟ آپ نے اس سے کہا دعا کر دیجیے گا، آپ نے مال دیا اس کو، یقیناً وہ دعا کرے گا، تو آپ نے اس سے طلب کر لیا تو اللہ کے پاس کیا بچے گا؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ تعویل و تفسیر کی ہے۔ تو اس لیے دے کر کے آپ اس کی نظر میں نہ اس کو روزانہ دیکھتے رہیں کہ دیکھو ہم نہیں دیا، ہم کو دعا میں یاد رکھنا۔ آپ یہ سوچیں کہ دے دیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھے کہ ہاں اس کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ لوگوں کے پاس یاد رہنے کی کوشش نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ آپ کا رب آپ کو یاد رکھے کہ جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا آپ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ کا محاسب حساب لینے والا اللہ رب العالمین ہے، جس کو دینا ہے آپ دے دیجئے، اپنے میں سے کاٹ کر کے دینا پڑے تو دیجئے، لیکن کسی کا مال آپ اپنے پاس مت رکھیے۔ تو یہی اصل نیت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جو کما رہے ہیں اس کمانے کو اپنے حلال راستے میں استعمال کریں گے اور ان راستوں میں خرچ کریں گے جن راستے میں خرچ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ بیکار راستوں میں، باطل راستوں میں، گناہوں کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کریں گے۔ دوسرا اصل یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی تو تجارت بھی اچھی ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہم نے خالص نیت کر لی اور کوئی حرام تجارت شروع کر دیے، مثال کے طور پر کھینی، بیوی، سگریٹ، ان سب چیزوں کی جو تمباکو ہوتے ہیں یہ تمام حرام ہیں، کیونکہ یہ خبیث چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا، وہ گٹکھا ہو، سگریٹ ہو، بیڑی ہو، یا ان جیسی جو بھی چیزیں ہوں سب کے سب حرام ہیں، کیونکہ یہ خبیث میں آتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو آپ کیسے فرق کریں گے کہ سگریٹ، بیڑی اور یہ گٹکھا وغیرہ یہ سب خبیث ہے؟ تو اس کا سیدھا جو بالکل دل کو ٹچ کرتی بات ہے وہ یہ کہ کیا آپ چاول یا ان جیسی چیزیں جو کھانا ہے، ہماری غذا ہے، واش روم میں کھاتے ہیں؟ نہیں نا، طبیعت اباح کرتی ہے، نہیں مانتی ہے طبیعت کہ کوئی واش روم میں بیٹھ کے کھائے، لیکن بیڑی، سگریٹ، کھینی، گٹکھے، یہ انسان کی فطرت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں کھا سکتے، یہ فطرت کی بات ہے، نیچر کی بات ہے۔ اور غذا ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کو طاقت دیتی ہے۔ اور بقیہ جن چیزوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ کوئی بھی انسان نہیں کہے گا، چاہے وہ چین اسموکر کیوں نہ ہو
اور لگاتار وہ گٹکے کیوں نہیں کھاتا، وہ نہیں کہے گا کہ اس سے صحت ملتی ہے۔ تو طبیعت آپ کی جو ہے، نیچر جو انسان کا ہے، وہ خبیث اور طیب یعنی پاکیزہ میں فرق کرے گا۔ تو ان چیزوں کا اگر کاروبار کر رہے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں۔ حلال چیزوں کا کریں، میں نے کہا حلال چیزیں بالکل واضح ہیں۔ حلال میں بھی حرام داخل ہوتا ہے، جب آپ چوری کرنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیں، جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ابھی، دھوکہ دینا شروع کر دیں، تو اس کے اندر حرام داخل ہوتا ہے۔ لیکن حلال چیز جو ہوتی ہے، بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں اصل کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہر چیز کی تجارت کرنا حلال ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل کسی چیز کی تجارت کی حرمت پر دلالت کرتی ہے کہ ہاں فلاں چیز حرام ہے، کتاب سے سنت سے یہ دلیل موجود ہے تو وہ حرام ہے۔ جیسے میں نے کہا مردہ کی تجارت، خنزیر جو ہوتا ہے پگ، اس کی تجارت، کتوں کی تجارت، عورتوں کا بیچنا یا اسے زانیہ عورتوں کی کمائی، اس قسم کی جو تجارت ہے نصاً یعنی کتاب و سنت کے اندر اس کی حرمت موجود ہے۔ تو پاکیزہ چیز کی تجارت کرنا، یہاں پہ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ مثال کے طور پہ ہم تجارت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری دکانیں ہیں، 20-25 دکانیں ہیں، ہم نے اس کو کرائے پر دے رکھی، تو یہ بھی تجارت کا ایک حصہ ہے، پیسہ کمانے کا۔ تجارت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، بیع و شراء کا مطلب، بیع کا مطلب یہ ہوتا ہے مبادلۃ المال بالمال، کہ مال کے ذریعے سے مال کو دینا۔ تو آپ کسی کو دکان دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ مال کما رہے ہیں۔ تو آپ سگریٹ نہیں بیچتے ہیں، لیکن سگریٹ بیچنے والے کو آپ نے دکان دے رکھی ہے، کھینی بیچنے والے کو آپ نے دکان دے رکھی ہے، جو سودی کاروبار ہے، بینک ہے، اس میں آپ نے کوئی کمرہ دے رکھا ہے، کوئی دکان دے رکھی ہے کہ بھیا آپ اپنا کوئی برانچ یہاں پہ کھول لیجیے۔ اگر آپ خود نہیں کر رہے ہیں لیکن حرام کام کرنے میں کسی کا تعاون کر رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، متفق علیہ ہے، یہ حرام ہے۔ اب اس کو دوسری طریقے سے سمجھیں، میں چور نہیں ہوں لیکن ایک چور میرے گھر میں رہتا ہے، میں قاتل نہیں ہوں لیکن ایک قاتل کو میں نے پناہ دی ہے۔ ہندوستانی قانون کے حساب سے پولیس کے نزدیک ہم کیا ٹھہریں گے؟ تم نے قاتل کو پناہ دی ہے، اس کی مدد کی ہے، تم بھی گنہگار ہے کہ نہیں؟ ہم حرام نہیں کرتے ہیں لیکن حرام کے فروغ کا ہم ذریعہ بنتے ہیں، ہم نے دکان دی، اس سے پیسے کماتے ہیں، تو یہ تو حلال طریقے سے نہیں ہوا نا۔ آپ بھی حرام طریقے کو، حرام چیزوں کو فروغ کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اس لیے وہ چیز، دو چیز ہوگی، ایک تو آپ اس سے پیسے جو کما رہے ہیں وہ حرام، اور آپ حرام کو فروغ دینے کا سبب بن رہے ہیں۔ گانے کی کیسٹ بیچنے والے کو دے دیا، گانے کی کیسٹ جو بیچتا ہے آپ نے اس کو دے دیا، فلموں کی کیسٹ جو بیچتا ہے، یا جو بھی غلط راستہ ہے، اگر آپ نے کسی کو وہ مکان دکان دیا ہے جہاں سے اس کی تجارت ہوتی ہے، اس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، تو پھر حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ صرف تجارت کا راستہ حرام ہے، بلکہ اگر کسی کا حرام پر تعاون کرتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، اس راستے سے جو کمائی آتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی کہتے ہیں، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليها وآكل ثمنها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ شراب پر، شراب کے پینے والے پر، شراب کے بیچنے والے پر، شراب کے خریدنے والے پر، شراب جو بناتا ہے اس کے اوپر، جو شراب پلاتا ہے، شراب کی دکان میں رہ کر کے پیش کرتا ہے اس کے اوپر، سب پر لعنت ہے۔ اسی طریقے سے جو اٹھا کر کے دیتا ہے اور جہاں اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے، یعنی بیچ میں آپ کے میٹاڈور ہے، مثال کے طور پر میٹاڈور آپ نے خرید رکھی ہے تاکہ آپ اس سے کمائیں، لوگوں کا سامان اٹھا کر کے، یا وین جو چلاتے ہیں یا ٹھیلا جو چلاتے ہیں، اگر حرام چیزوں کے اندر استعمال ہو رہا ہے، خاص کر کے ان چیزوں کے اندر، تو آپ پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، والمحمول الیہا وآکل ثمنہا، اس کی قیمت کو کھانے والے پر، یعنی ہر وہ آدمی جو ایک حرام چیز کے اندر ملوث ہے بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان تمام کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے کس کو دکان دی ہے، کس کو اپنی گاڑی دی ہے، کس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، کس کے وٹنس بنے ہیں۔ لون لینے میں وٹنس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ اگر وٹنس بنے ہیں اتنی لعنت آپ پر بھی ہوگی جتنی لینے والے پر ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سود کا بیان الگ سے آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ،
کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے معاملات کو لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ جو وٹنس بننے کے لیے جاتے ہیں، ہاں چلیے چلتے ہیں گواہی دے دیں گے، تو برابر کی لعنت کے مستحق۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کے رحمت سے دوری، اور سب سے پہلے جو لعنت کا مستحق ہوا تھا کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو کہیں نہ کہیں سے اس کا چھیٹا آپ کے اوپر آئے گا۔ تو کاروبار کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کی تجارت کرنی ہے، یا کہیں پر مال لگا رہے ہیں، کوئی بھی چیز لگا رہے ہیں، وہ حلال راستے میں ہی ہونا چاہیے، کسی کا بھی حرام مال پر تعاون نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ علماء سے پوچھا گیا کہ میرے والد سگریٹ پیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں لانے کے لیے، کیا میں لا دوں؟ کہا گیا کہ تم منع کر دو، اس میں والدین کی نافرمانی نہیں ہے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ سگریٹ لے کر کے دیں۔ جائے کہ ہم اپنے ڈرائیوروں کو سگریٹ اور خینی اور ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ دیتے ہیں، جائیے اب اپنا کھا لیجئے تاکہ آپ کا ذہن نشیط رہے گا۔ نشیط کیا، وہ تو پاگل ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ تو حرام چیزوں کے اندر 1 روپے کے ذریعے بھی تعاون کرتے ہیں۔ ہر جگہ آپ سچے پکے مسلمان رہیے گا نا، تو اللہ رب العالمین آپ کی بھی مدد کرے گا، اور جس دین کو آپ مانتے ہیں اس کی نشر و اشاعت کا آپ کو ذریعہ بھی بنائے گا۔ اگر اسی ڈرائیور کو منع کرتے ہیں اور حلال چیزوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے جیسا 2-3 آدمی ملے گا، اس کا تعاون بھی کرے گا اور حلال چیز کی طرف رہنمائی کرے گا، حرام سے روکے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اخلاص کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اثر تو ڈالے گا۔ لیکن ہم اس راستے کو بھول جاتے ہیں، کہیں پہ دعوت کرنا، بس ہم اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ایک سگریٹ بھی اگر کوئی آپ کے یہاں رشتہ دار آ گئے، بہنوئی صاحب آ گئے، سگریٹ پیتے ہیں، پیکٹ لا کر کے سامنے رکھ دیا، پیکٹ نہیں رکھا آپ نے، وہ اپنے گناہوں کا ڈبہ رکھا ہے۔ اللہ پوچھے گا ہم سے، آپ سے، ہر کسی سے جو گناہ میں تعاون، گناہ کرنے کی بات دور ہے، اس کی نہیں ہو رہی ہے، گناہ میں تعاون کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو آپ تجارت کر رہے ہیں وہ تو حرام کریں ہی نہیں، کسی حرام تجارت کرنے والے کا تعاون بھی نہ کریں، اس کی مدد کا ذریعہ نہ بنے۔ تو ان چیزوں سے بچنا حد سے زیادہ ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اب دوسروں کے ایک تیسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ نیت کو، پہلی چیز جو میں نے بتایا، نیت کو خالص کریں گے، حلال تجارت کریں گے، تو تجارت کرنے میں اکیلا آدمی نہیں کرتا ہے، آپ کے نوکر چاکر ہوں گے، آپ کا کسٹمر ہوگا، بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کی تجارت سے جڑے ہوں گے، مال آپ ہی کا ہوگا، لیکن حقوق حاصل کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ ایک تو دکان لیں گے، اس کو کرایہ ادا کریں گے، دکان میں لوگوں کو رکھیں گے، اس کو آپ اس کی جو تنخواہ ہے وہ دیں گے، جو کسٹمر آئے گا اس سے پیسے لیں گے، کسی کو ادھار دیں گے، کسی کا ادھار رکھیں گے، یہ تمام چیزیں حقوق میں آتی ہیں۔ تو جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو حقوق کی ادائیگی کا بہت خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان آپ کے نزدیک کام کرتا ہے، آپ کا مزدور ہے یا آپ کے ماتحت میں کام کرتا ہے، تو جتنا کام کرتا ہے اس کی تنخواہ اس کو دے دیں قبل اس کے کہ اس کا پسینہ سوکھے، اس کا پسینہ سوکھنے، یعنی جو محنت آج اس نے کی ہے وہ دے دیجئے۔ اب آدمی کے اوپر ہے کہ وہ کتنے دن کا ایگریمنٹ کرتا ہے، بھائی ہم تم کو مہینہ دیں گے، یا ہم تم کو ہر ہفتہ میں دیں گے، یا 10 دن میں دیں گے۔ ایگریمنٹ جو آپ کے درمیان، اس کے درمیان طے ہوا ہے، اس پر آپ اس کو اس کا حق دے دیں، کیونکہ آپ نے اس سے پوری محنت لیا ہے، پورا کام لیا ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہوں گے جن کے خلاف میں قیامت کے دن کھڑا رہوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرہ، کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے خلاف میں کھڑا رہوں گا، وہ شخص جس نے ایک شخص کو اپنا مزدور بنایا، اپنے کام پر رکھا اور پورا کام لے لیا اور اس کو پورا حق نہیں دیا۔ مان لیجئے 5000 پر رکھا ہے، 4500 دے کر کے نپٹا دیا، ارے 500 چھوڑنے میں کیا جاتا ہے، 4.5 نہیں 4999 روپیہ بھی دیا اور 1 روپیہ باقی رہا اس کے حق کا جتنے پہ معاہدہ کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف ہوں گے اور مقدمہ دائر کریں گے۔ اور ایسا بارہا ہوتا ہے، کسی غریب مزدور مٹیا کو اٹھا کر کے لے آئے، کتنا میں لے چلو گے سامان اٹھا کر کے، تو 150 روپے میں، یہاں آئے ارے 130 روپیہ ہے، اچھا رکھ لو 20 روپے میں کیا ہوتا ہے، اس 20 روپے میں اس انسان کے ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آپ چائے میں پانی میں اڑا دیں گے۔ لیکن مزدور جو ہے، اس نے جو پسینہ بہایا ہے آپ کا کام کرنے کے لیے، جتنے پہ آپ نے بات کیا اتنا پیسہ دے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے دیں۔ تو اگر آپ 1 روپیہ 2 روپیہ بھی مارتے ہیں یہاں تو مار لیں گے، لیکن وہاں کیا کریں گے کہ جب تمام نبیوں کے سردار آپ کے خلاف
کھڑے ہوں گے اور فیصلہ کرنے والا رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، فیصلہ کرنے والا ہوگا، نبی اس شخص کی وکالت کریں گے جس کا 5 روپیہ 10 روپیہ آپ نے مارا ہے، آپ کا اور ہمارا کیا حال ہوگا؟ کون سا آسمان ہمارے اوپر سایہ کرے گا، کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی؟ تو اس لیے جو آپ تجارت کر رہے ہیں اس سلسلے میں بہت سوچ سمجھ کر کے جو بھی جس کا بھی حق ہے اس کو ادا کریں۔ ویسے ہی کوئی تقاضا کرنے کے لیے آ گیا، کسی نے آپ کو مال دیا ہے، مال بیچتے ہیں کسی کا، آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن بار بار اس کو ٹال رہے ہیں، ٹرخا رہے ہیں، ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے، تو اس میں جھوٹ بھی بولنا ہوا، جھوٹ بھی بولنا ہوا۔ آپ کے پاس ہے، آپ گاڑی خرید رہے ہیں، بنگلہ خرید رہے ہیں، بچے آپ کے 50-50 ہزار روپے مہینے والے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، شادی ہو رہی ہے تو ہزار نہیں بلکہ لاکھ روپے کا تحفہ اپنے گھر والے کو، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، ایک بیچارے کا قرض آپ کے ہاں باقی ہے 50,000 روپیہ، 3 مہینے سے اس کو دوڑا رہے ہیں۔ مطل الغنی ظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے قرض خواہ کو دے سکتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے تو ظلم ہے، جائز نہیں ہے، ظلم ہے، نبی کی زبانی ظلم ہے یہ۔ اور ظلم کا ہونا یہ بہت، یعنی اگر کسی کا ظالم ہونا بہت عیب کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف تجارت کرنا ہے، آپ سے بہت سارے لوگوں کے حقوق جڑے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ہے، ہر کسی کا جو حق ہے دیجیے۔ حقیقتاً آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس سے معذرت کر سکتے ہیں، اس سے وقت لے سکتے ہیں، لیکن ہے پھر بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، اس ظلم سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس، اس میں یہ ہے کہ اگر سامنے والے نے آپ کو قرض دیا ہے یا مال دیا آپ کے پاس نہیں ہے تو سامنے والے کو سوچنا چاہیے فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اگر کوئی تنگ ہے، کسی کے پاس اتنی کمائی نہیں ہو رہی ہے تو جس نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اس کو چاہیے کہ تھوڑی مہلت دے۔ ویسے ہی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے یا مال دیا ہے، وہ نہیں دے پا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے نہیں دے پا رہا ہے یا اس کے پاس نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو تھوڑی اس کو مہلت دیں، یہ شریعت کا حکم ہے، اور اگر ہے تو اس سے لینا ضروری ہے۔ چوتھی چیز جو ہے، چوتھی اصل جو ہے وہ سودی کاروبار سے بچنا ہے۔ نیت خالص ہوگی، پاکیزہ تجارت کرنے کی کوشش کریں گے، جو لوگ آپ سے جڑے ہوں گے ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تو آپ کا حق محفوظ رہے گا، جو آپ کما رہے ہیں اس کے اندر برکت ہوگی۔ لیکن اس برکت کو ختم کرنے والی ایک چیز ہے سود، جس کو انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، لیکن اس کو ظلم کا نام دینا چاہیے، انٹرسٹ کا نام نہیں دینا چاہیے، اس فائدے کو کہتے ہیں۔ سود اگر آپ کے کاروبار میں داخل ہو گیا تو سمجھیے کہ آپ کا اس دن سے زوال ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے شروع ہو گیا، گرچہ آپ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کیوں نہ بن جائیں۔ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ گناہ کرنے پر اللہ آپ کی دنیا کی خوشیوں کو چھین لے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں ملوث ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کی خوشیوں کو چھین لے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے دین سے کس قدر دوری ہوئی ہے، رب نے آپ کو اپنے آپ سے کتنا دور کر دیا ہے، آپ کی جنت کہاں چھوٹ گئی، نبی کی شفاعت کہاں رہ گئی، قرآن مجید کی شفاعت کدھر چلی گئی، روزے کی حلاوت اور لذت کدھر چلی گئی۔ اس سے بڑھ کر کے نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی، یہ اصل نعمت ہے اور لذت ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ سزا ایسے ہی دیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیا۔ اگر کسی مالدار کو غریب بنا رہا ہے اللہ رب العالمین تو ہو سکتا ہے اس کا امتحان ہو کہ غریبی میں وہ کامیاب ہو جائے، لیکن آپ مالدار بھی ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب کہ اللہ بہت خطرناک عذاب دینے والا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا وهو مقیم على معصیته فاعلم انما ذلك منه استدراج، کہ اگر کوئی انسان برائی پر برائی کر رہا ہے پھر بھی اللہ اس کو دنیا دیتے ہوئے جا رہا ہے تو جان لو کہ اللہ اس کی پکڑ کر رہا ہے، گناہ سے اس کو اللہ نکالنا نہیں چاہتا ہے، اور جن کو نکالنا چاہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو تقوی کا راستہ تلاشتے ہیں، اچھا راستہ تلاشتے ہیں، لیکن شیطان کے چکر میں آ کر کے غلط راستے پہ چلے آتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اللہ ان کو اس غلطی سے نکالنا چاہتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ فوراً رہنمائی کر دیتا ہے اور وہ برائی کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی اور ہماری اللہ رب العالمین رہنمائی نہیں کر رہا ہے
سود پر سود لیتے چلے جا رہے ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہت بڑے عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ سود شریعت کے، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی شریعت آئی، جتنی بھی امت آئی، تمام کے اندر بالکلیہ حرام تھا، تمام کے اندر۔ آپ توریت اٹھائیں، زبور اٹھائیں، انجیل اٹھائیں، ہر کتاب کے اندر سود کی حرمت واضح طور پر تھی۔ یہودیوں نے سود کھانا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے دیکھے ان کو جو عذاب دیا، سور اور بندروں کی شکل سے بدل دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی تجارت کرتے ہیں، سود کے اندر ملوث ہیں، کل قیامت کے دن وہ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ان کو مرگی کا، پاگل پن کا دورہ ہوگا۔ جیسے پاگل آدمی کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا، مرگی والا آدمی زمین پر پڑا رہتا ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے دن وہ حیران و پریشان ہوگا۔ جیسے کسی کے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے، کبھی وہ نالی میں گرتا ہے، کبھی اچھی جگہ میں، ویسے ہی اس کی حالت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود لینا نہیں چھوڑو گے، یہ نہیں کہا کہ 5 لاکھ روپیہ سود ہے تو وہ حرام ہے، 5 روپیہ والا سود حرام نہیں ہے، مطلقاً سود لینا اگر نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سنو اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ محلے کا ایک طاقتور آدمی اگر آ کر کے ہم کو دھمکی دے دے، حالت خراب ہوتی ہے۔ جب تک کمپرومائز نہیں ہو جائے، 10 آدمی کو لے کر کے چلے نہ جائیں اور اس سے صلح و صفائی نہیں ہو جائے، جب تک دل کو قرار نہیں آتا ہے۔ محلے کا ایک بے نمازی، بے ایمان آ کر کے دھمکی دے تو آپ پریشان اور حیران ہو جاتے ہیں، دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں آپ کے خلاف ہوں گے، کہاں کے رہیں گے؟ تو یہ نہ سمجھے کہ سود آپ کے مال میں اضافہ کرے گا۔ سود عموماً جو لیا جاتا ہے وہ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے۔ اب جیسے آدمی 50 لاکھ کا کاروبار کر رہا ہے، اس کو کوئی سود والا آ کر کے سمجھایا کہ دیکھو تم کو 2-3 کروڑ کی اس کا لون مل سکتا ہے، تم لے لو گے، فلاں کاروبار شروع کرو گے، بینک تمہارے ساتھ ہے۔ آپ نے ضرورت کے لیے نہیں لیا۔ ضرورت کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی جان خطرے میں ہو یا عزت خطرے میں ہو۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کی جان یا عزت خطرے میں ہو، ایسی صورت میں حرام کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے۔ کیا اگر آپ اپنے 5 لاکھ کی تجارت کو 50 کروڑ کا یا 5 کروڑ کا نہیں بنائیں گے تو آپ مر جائیں گے؟ جتنا ہے اسی پر صبر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تو وہی اللہ حلال راستے سے اتنے تک پہنچائے گا، تو کیا آپ چھوٹے تاجر بن جائیں گے یا آپ کی تجارت ختم ہو جائے گی؟ لیکن ان تمام راستوں کو چھوڑ کر کے ہم اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جس راستے کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ہی قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے اندر ملوث لوگوں کو باخبر کیا ہے کہ دیکھو اگر دنیا میں سود لیتے ہو تو قیامت کے دن ہم سے لڑنے کے لیے تیار رہو، ہم سے لڑنے کے لیے کل قیامت کے دن تیار رہو۔ بہت ہی خطرناک امر ہے سود کا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے حسن درجے کی، کہ سود کے گناہ کے 73 دروازے، یعنی بڑا گناہ، چھوٹا گناہ، چھوٹا گناہ، معمولی یہ ہے این کہ ہر رجل امہ، کہ جتنا ایک انسان اپنی ماں سے زنا کرنے سے جتنا گناہ ہوگا اس سے کہیں زیادہ گناہ سود کے کاروبار یا سود میں ملوث ہونے سے ملتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی انسان جو اچھی طبیعت والا، جس کا نیچر بالکل صاف ہو، ماں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو آپ سوچیں کہ جو اچھی طبیعت والا ہے، جو ماں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے، وہ سود کے بارے میں بدرجہ اولا نہیں سوچ سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ سنگین قرار دیا۔ اور جیسا کہ ابھی روایت گزری، درہم و ربن یأکلہ الرجل اشد من 36 زنایا، کہ سود کا ایک درہم 36 عورتوں سے زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ تو اس لیے اگر سودی کاروبار کر رہے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کریں، بلکہ اس سے بچنے میں اگر جان چلی جاتی ہے تو ہنس کر کے دے دیں
کیونکہ آپ اللہ اس کے رسول کے مقابلے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری باتیں آتی ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے بینک سے ہمارا لنک ہے، کیونکہ یہ بات تو میں نے بتا دی، لیکن اب اس کا حل کیا ہوگا؟ کچھ حل ہونا چاہیے۔ ہم جب تک اکاؤنٹ نہیں رکھیں گے پیسے نہیں آئیں گے۔ تو جو چیزیں بہت ضروری ہوں، جیسے ابھی جی ایس ٹی کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس اکاؤنٹ ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، اس کے نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کہیں گے تم بے ایمان ہو، تم کیسے مال کما رہے ہو، یعنی آپ کے اوپر بہت سارا الزام آئے گا۔ تو جو چیزیں بالکل ضروری ہے، جس کے بنا تجارت نہیں چل سکتی ہے، وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر گھر لون پر نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ حکومت نے یہ نہیں کہا کہ گھر لون پر نہیں لیجیے گا تو کلکتے میں نہیں رہنے دیں گے، کہاں ایسا؟ اس کی وجہ سے لائف انشورنس نہیں کروا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت نے نہیں کہا کہ اگر نہیں کرواؤ گے تو تم کو تجارت نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ لائف انشورنس میں اس میں جو صحت کا بیمہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو اختیار، بچوں کا جو بیمہ ہوتا ہے، پڑھائی کی کیا جو ایجوکیشن لون ہوتا ہے، یا ان جیسی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ مختار کل ہیں، چاہے تو لیں چاہے تو نہ لیں۔ لیکن تجارت کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا پڑتا ہے، اس کے بنا آپ تجارت نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں نے کہا کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور معاملہ ہے کہ جیسے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگ سود کے پلان کو خریدتے ہیں، کچھ سودی پلان ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو لے لیں گے تو انکم ٹیکس سے بچیں گے، یا وہ جتنا مثال کے طور پر کوئی 1 کروڑ کماتا ہے سال میں تو اسے 40 لاکھ انڈین گورنمنٹ کو دینا پڑے گا، ہے نا۔ اب اس کو کم کرنے کے لیے سود کا پلان ہوتا ہے جس کو اگر آپ خریدیں گے تو 8 سے 10 لاکھ دینا پڑے گا، باقی آپ کا بچ جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک حلال مال کو آپ نے ایک پلان خرید کر کے حرام بنا لیا۔ اگر 1 کروڑ آپ کما رہے ہیں، اس کے ٹیکس کو بچانے کے لیے آپ نے وہ پلان خریدا ہے جو سودی ہے، تو وہ پوری چیز میں ملوث ہو گیا، پورا کا پورا حرام ہو گیا۔ لیکن اگر آپ 40 لاکھ دے دیتے ایمانداری کے ساتھ تو 60 لاکھ جو آپ کا بچے گا وہ حلال ہوگا کہ نہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ ظلم کرتی ہے، کچھ کرتی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کو جو مطلوب ہے، جو چیز اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلے۔ اب یہ بتائیں، مکہ کے اندر صحابہ اکرام کا بائیکاٹ کیا تھا کہ نہیں؟ کفار مکہ نے کتنے سال تک، کتنی مشقت ہوئی، لوگ پتے چبانے پر مجبور ہوئے نا، چمڑے کو پانی میں ڈبا کر کے اور اس کو چوستے تھے، کچھ نہیں تھا کھانے کا۔ کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسا دین ہے جس کو ہم مانتے ہیں، لوگوں نے منع کر دیا، کوئی کھانا نہیں، کچھ نہیں، مجبور تھے۔ یہاں پر جو آپ سے 40 لاکھ لے رہا ہے تو 60 لاکھ تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا، مثال میں دے رہا ہوں، 60 لاکھ فائدہ ہو رہا ہے، آپ اپنے بچے کے ساتھ سکون سے ہیں، پرامن زندگی گزار رہے ہیں، آپ زیادہ مشقت میں ہیں 40 لاکھ دے کر کے، یا وہ پتے چبا کر کے زیادہ مشقت میں تھے؟ کون؟ پھر بھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ اللہ کے رسول کوئی روزی نہیں، کچھ نہیں، بچے بلک رہے ہیں، ان کے ماں کے چھاتیوں میں دودھ سوکھ رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ انتظام کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ ویسے آپ دیکھیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی غیر آباد جگہ میں چھوڑا، جہاں پر پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف کھجور تھوڑا سا رکھ کر کے چھوڑا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنی کم کھجور ہے، ہم اور میرے بچے کیسے جئیں گے، یہاں پر پانی نہیں ہے، رہنے والا نہیں ہے، کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، اگر اللہ کا حکم ہے تو جس جگہ پر پانی نہیں ہے، سایہ کے لیے پیڑ نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی انسان نہیں ہے، اگر رب نے کہا ہے تو اس جگہ پر بھی وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ تو یہ اصل ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ ایمان توکل ہوتا ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم حرام سے بچیں گے تو رب ہمیں برباد نہیں کر سکتا۔ 40 اگر ہم دیں گے تو اللہ رب العالمین 400 بلکہ اس سے زیادہ ہمیں دے گا۔ گرچہ سود کا پلان خریدیں گے تو ہم کو لگے گا نہیں ہم کو 30 کا فائدہ ہو گیا، لیکن یمحق اللہ الربا،
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، سود کے ذریعے سے اللہ اچھے مال کی بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض نے کہا یہ موقوف ہے، بعض صحابی کا قول ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس سے اسے بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے، بہتر بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے، بلکہ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حج کے موسم میں ایک ہیرے کا سونے میں ہیرا جڑا ہوا ہار پایا، تو ایک آدمی اعلان کر رہا تھا، ان کو وہ بہت اچھی چیز لگی اور بہت قیمتی چیز تھی، تو ایک آدمی اعلان کر رہا تھا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، وہ میری بچی کے لیے تھا، میں اس کو شادی میں دوں گا، اس لیے اگر کسی نے پایا ہے تو اسے واپس کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کا ایک بھی درہم نہیں تھا، میں نے سوچا تھا اس کو بیچ کر کے کچھ کھاؤں گا، لقطہ والی چیز ہے، بیچ کر کے کچھ کھاؤں گا، لیکن جب اس نے اعلان کیا تو میں نے ان کو واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد میں چلا گیا، جانے کے بعد کہیں سے کچھ کھانا ملا، پھر حج کے سفر کے بعد جب اپنے گاؤں کی طرف واپس جا رہا تھا تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے بعد ایک کنارے لگی، وہاں پر ہم لوگ چلے گئے، بچ بچا کر کے چلے گئے۔ وہاں پر کوئی عالم نہیں تھا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، پتہ چلا کہ جو امام صاحب امامت کرتے تھے مسجد میں وہ آج ہی وفات پا چکے ہیں۔ وہ گئے، لوگوں نے ان کو دیکھا، عالم سمجھ کر کے ان کو آگے بڑھا دیا، اور حقیقتاً عالم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، کچھ دن رہے، تو رہنے کے بعد کہا کہ یہاں پر ایک عالم کی بیٹی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے شہر سے بہت دور ہوں، جا بھی نہیں سکتا، انہوں نے نکاح کر لیا۔ کہا نکاح کرنے کے بعد جب میں گیا تو دیکھا اس کے گردن میں وہی ہار ہے جو میں نے مکے میں پایا تھا۔ یہ اخلاص کی برکت کے تحت یہ علماء بیان کرتے ہیں۔ اور پھر کہا انہوں نے کہ میرے 2 بچے ان سے ہوئے، پھر اس کے بعد وفات ہو گئی، تو مجھے وہ ہار بھی مل گیا، مجھے بچہ بھی مل گیا، میں نے ان سے شادی بھی کر لی، ان کی وراثت بھی مل گئی، اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز انسان اگر اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے مکہ کی زندگی اللہ کی خاطر چھوڑی تھی نا، مکے کے اندر مال، جائیداد، تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اب ہجرت کرنا، یہاں سے یہاں نہیں رہنا۔ جب مدینہ آئے، تبوک و حنین میں جو مال آیا، اس قدر مال آیا کہ اللہ نے نئے اسلام قبول کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بانٹا، 100 اونٹ تحفے میں دے دیا نئے اسلام قبول کرنے والے کو۔ پھر سوچے کہ جو پرانے اسلام قبول کرنے والے رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال کتنا رکھا ہوگا۔ تو جو چیز اللہ کے لیے جو انسان چھوڑتا ہے، کسی جگہ کو، کسی چیز کو، کسی حرام شے کو، اللہ رب العالمین حلال ذریعے سے اس کو بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی سودی کاروبار میں ملوث ہے کہیں سے بھی، اور وہ ایسی چیز ہے جس کو چھوڑنا بالکل آسان ہے، اس میں کوئی بھی مشقت نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اور اگر مشقت بھی ہو تو یقیناً جان کی قیمت جنت سے تو بڑھ کر کے نہیں ہے نا۔ مال کی قیمت، افلاس مفلسی اختیار کر لیں، بھوکے رہ جائیں 5 دن، لیکن آپ کے پیٹ میں حرام مال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام مال جاتا ہو اللہ اس کی دعا اور عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ ابھی صحیح بخاری کے حوالے سے ایک روایت گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا جو سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس کا پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا اور تمام چیزیں اس کی حرام ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سودی معاملات ہیں، سودی معاملات سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے، کسی بھی طور پر۔ بلکہ ہمارے بعض مشائخ بیان کرتے ہیں کہ کسی کی جان جا رہی ہو، مثال کے طور پہ کوئی بہت بیمار ہو، اب تب ہے، یہ ہمارے بعض مشائخ کا قول ہے، ان کا نام ہے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، بڑے عالم فقیہ ہیں مدینہ کے۔ اب تب ہو، اس کے پاس 2 ہی راستہ ہے، یا تو اسے چھوڑ دیا جائے اور مر جائے، یا پھر سود کا پیسہ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو شیخ اس میں کہتے ہیں کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ وہ موت کو گلے لگا لے، کیونکہ بغیر سود کے مرے گا تو رب اس کے مخالف نہیں ہوگا۔ لوگ ایسی سچویشن بہت کم آتی ہے، اور عموماً دیکھیں گے نا، ہمارے دلوں میں چور بہت ہے،
جب بھی اس قسم کی کسی کی حالت ہوتی ہے، کرٹیکل حالت ہوتی ہے، تو پوچھتے ہیں کیا ہم اس کو سودی پیسہ دے سکتے ہیں؟ آپ کا حلال پیسہ کہاں ہے؟ اگر آپ اتنے قلاش ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو دوسرے کی مدد سود سے کریں گے آپ، وہ بھی ایک مسلمان کی، وہ بھی ایسے شخص کی کہ جس کی آپ مدد کریں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ اکثر لوگوں کو جو پوچھیں گے فلاں آدمی بہت بیمار ہے شیخ، فلاں کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بہت ضروری ہے، کیا میں اس کو سودی پیسہ دے سکتا ہوں؟ تو مطلب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا حساب کتاب اللہ رب العالمین سے کیجئے۔ جو خالص پیسہ ہے، آپ 1 روپیہ خرچ کیجئے گا یا آپ کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ 50 لاکھ سود کا خرچ کر دیجئے گا، نجات کیا، آپ کے گلے کی ہڈی جس کو کہتے ہیں وہ بن جائے گی۔ قیامت کے دن اس سے بچنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ 1 روپیہ بھی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں اخلاص و للہیت کے ساتھ، رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ 1 روپیہ بھی کل قیامت کے دن آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گرچہ آدھی ہی کھجور کیوں نہ ہو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، گرچہ آپ کے پاس 1 ہی کھجور ہے، اس میں سے آپ آدھا کھائیں گے اور آدھا صدقہ کر دیں گے تو یہ صدقہ کل قیامت کے دن رب کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ آدھی کھجور کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو اس لیے 1 روپیہ جو حلال کا کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی کے کام آ جاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ آپ کو نجات دلائے گا، سود کا پیسہ نجات نہیں دلائے گا۔ اس لیے کسی عالم سے یہ نہ پوچھیں کہ فلاں کی مدد ہم سود کے پیسے سے کر سکتے ہیں، نہیں، حلال پیسے سے کیجیے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیجیے، تاکہ کل قیامت کے دن رب آپ سے پوچھے تم نے فلاں جگہ گناہ کیا تھا، فلاں جگہ گناہ کیا تھا، اور اتنے گناہوں کو اللہ گنوا دے کہ آپ سمجھے کہ اب ہلاک و برباد ہو گیا۔ لیکن یہی سب جو آپ نے چھپ چھپا کر کے جو نیکیاں کی ہوں گی، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو کر کے کہے گا کہ چلو تمام گناہ تو ہیں لیکن تمہارے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جس سے میں خوش ہوں، تم جنت میں جا سکتے ہو۔ وہاں کے لیے تیاری کریں اور چھپ چھپا کر کے کریں، خصوصاً اس قسم کے معاملات۔ اور سود کا تو ایک دم چھوڑ ہی دیں کہ اس سے کسی کی آپ مدد کریں گے، بالکل چھوڑ دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے اکاؤنٹ میں جو پیسہ رہ جاتا ہے سود کا، وہ کچھ 5-6% سال میں ہوتا ہے، ہر بینک کا الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا 6%، کسی کا 7%، کسی کا 10%۔ تو اگر ہم وہ چھوڑ دیں گے تو کفار ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور وہ اسلحہ میں استعمال کریں گے اور ہمارے بھائیوں کے خلاف استعمال کریں گے، تو اس کو کیا کریں؟ اس سود کو تو چھوڑیں، آپ کی پوری تجارت کا فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ آپ جو کپڑا پہن رہے ہیں، حتیٰ کہ جو مائک ہم نے لگایا ہے، اس پہ آپ نے ٹیکس دیا ہے کہ نہیں؟ جتنی چیز سر میں صابن لگانے سے لے کر کے پاؤں کے ناخن کو کاٹنے تک، ہر چیز میں آپ ٹیکس دے رہے ہیں اور ہر کا فائدہ وہیں پہ جا رہا ہے۔ تو چونکہ سود آپ کی طرف آنے والا ہے، اس لیے نگاہ میں چڑھا رہتا ہے کہ اس کو بھی کیوں چھوڑوں۔ اور دھیرے دھیرے جب 4-5 سال تک جمع ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے پیسہ تو تمہارا ہی ہے، اب جب تم کپڑا بیچ کر کے فائدہ لے سکتے ہو تو پیسہ تم نے مانگا تھوڑی نا، بینک والے نے دے دیا۔ مانگنا حرام ہے، لینا تھوڑی نا حرام ہے، وہ ایسی راہ چلتے جیسے کسی کا پیسہ ملا تم بھی لے لو۔ شیطان آپ کے نفس سے، آپ کے ارادے سے کھیلتا ہے، اور بعد میں ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب سے پوچھیں گے تو بعض تو کہتے ہی ہیں کہ سود کا پیسہ نکال کے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے نکال لیا، جب آپ نکال لیں گے آپ کے ہاتھ میں 25-30 ہزار 50-60 ہزار ہوں گے، تو آپ کو کوئی بھی عالم اگر کہیں گے تو کہیں گے کہ اپنے مصرف میں آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز بغیر ثواب کی نیت سے مفاد عامہ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، جو عام لوگوں کا فائدہ ہو۔ جیسے کہیں پہ سڑک ٹوٹی ہے وہ بنوا دیا، حمام بنوا دیا، کہیں پر اپنا حمام نہیں بنوا سکتے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ حمام بنا دیا تو مسجد کا حمام بنانے آتے ہیں، نہیں، مسجد کا حمام مصلیوں کے فائدے کے لیے، مصلی جو ہیں نماز پڑھنے والے وہ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ان کے آسانی کا ذریعہ بن رہے ہو، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ مصلی کے لیے آسانی، نماز پڑھنے والے کے لیے آسانی کا ذریعہ اگر آپ بنتے اس پر ثواب ملے گا۔ تو سود کا پیسہ یہاں لا کر کے نہیں رکھنا، نہ ہی اپنا حمام بنانا، مفاد عامہ کے لیے کہیں پہ بنوا سکتے ہیں۔ لیکن یہیں پر اختلاف ہے کہ آپ سود کے پیسے کو لے لیے تو آپ سود لینے والے تو ہو گئے نا، لیکن اگر چھوٹا رہتا اور اپنے حساب سے کہ ہر سال کتنا بڑھ رہا ہے اس کو سائٹ کرتے جاتے
تو آپ سود لینے والے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے 6,000 سے اسلحہ نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ آپ کے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک سوچے کہ ہر چیز پر آپ اس کو پے کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، اور آپ 6,000 چھوڑ دیں گے تو پورے مسلمان کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ دراصل یہ شیطان آپ کے عقل سے اور آپ کے مزاج سے اور ارادے اور خواہشات سے کھیلتا ہے۔ جب پیسہ آ جاتا ہے 50-60 ہزار ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ فلاں ضرورت ہے، تو یہ ہم سمجھ رہے ہیں سود ہی کا ہے، لیکن ابھی فی الحال اس ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں، باقی جو سود کا ہے نکال دیں گے۔ اب جب اس ضرورت میں لگا کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، ضرورت میں لگا تو اب یہ بھول گئے کہ ہم کو سود کا پیسہ بھی نکالنا ہے، اب اس کے ذریعے سے کھانا پینا تمام چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد رونا یہ ہوتا ہے اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین عبادت کے اندر وہ لذت نہیں رکھا، کیسے رکھے گا؟ خون کے اندر وہ سود دوڑ رہا ہے، اور جو سود کھاتا ہے اللہ نے اس سے پہلے ہی اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اگر ہمارے ملک سے کوئی دوسرا ملک، طاقتور ملک اعلان جنگ کر دے، تاجروں کا اور ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ کب کہاں سے میزائل برس جائے۔ اور جب اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کہاں سے اللہ رب العالمین ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اور قیامت کا دن ہوگا، تمام انبیاء کرام اللہ سے ڈرے ہوں گے اور اللہ کا سامنا نہیں کریں گے۔ ساری امت جائے گی نا تمام نبیوں کے پاس، سب ڈرے ہوں گے، کوئی سامنے نہیں کریں گے سوائے ہمارے نبی کے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس لیے کل کی تیاری کریں، جو حرام چیزیں ہیں اس کو چھوڑیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، چند ایک باتیں رہ گئی اس کو ختم کرتا ہوں۔ باطل طریقے سے کھانے سے مراد یہ ہے دھوکہ دینا، جیسا کہ شیخ نے بیان کیا، جھوٹ بول کر کے بیچنا۔ اسی طریقے سے بعض ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کوئی خرابی ہے، اب جیسے موبائل ہے بہت اچھا ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، آپ اس کو بتا نہیں رہے۔ تمام اچھائی بتا دینا، 128 GB ہے، 6 GB ریم ہے، اس کا کیمرہ 45 میگا پکسل ہے، ایسا ایسا ایسا، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اس کی چارجنگ میں خرابی ہے، تو اس کو دھوکے سے بیچنا ہوگا، پوری کمائی حرام ہوگی۔ جو خرابی ہے آپ اس کو بتا دیں، اور اگر خرابی نہیں ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے عام کمی ہوتی ہے جس کو خرابی شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر خرابی ہے تو بتانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے پروڈکٹ بیچتے ہیں جس میں لکھا رہتا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ، مطلب فلاں تاریخ کو یہ ایکسپائر کرے گا، آپ اس کو مٹا کر کے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لگا دیتے ہیں، یا آپ کے پاس مشین ہوتی ہے اس سے چھاپ دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہوگا۔ میں مدینے میں جہاں پہ رہتا تھا یا رہتا ہوں، وہاں پہ ایک سوڈانی آدمی تھا جس کا بقالہ کرانے کی دکان تھی، تو ایک بریڈ لینے کے لیے گیا۔ اب دیکھیں کسی کا ایمان کیسا ہوتا ہے، تو بریڈ بالکل تازہ تھا، تو اس نے کہا کہ مت لو کیونکہ یہ آج ہی ایکسپائر کرے گا۔ حالانکہ وہ اس سے پیسے کماتا، لیکن وہ سامنے سے منع کر دیا کہ مت لو کیونکہ آج ایکسپائر کر جائے گا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ تم تو آج ہی پورا نہیں کھاؤ گے، ہو سکتا ہے کل بھی کھاؤ گے، تو کل کا دن جو اگر تم کھاؤ گے تو میرے اوپر آئے گا۔ وہ ایک عام آدمی تھا، نہ عالم تھا نہ حافظ تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اپنے فائدے کو نہیں دیکھتا، وہ جنت کے فائدے کو دیکھتا ہے، دنیاوی مال اور متاع کو نہیں دیکھتا، وہ آخرت کے فائدے کو دیکھتا ہے۔ یہ قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خوف یہ دیکھ کر کے نہیں دیتا کہ فلاں عالم ہے، فلاں مالدار ہے، فلاں خوبصورت ہے تو اس کے دل کے اندر خوف آئے گا، نہیں۔ جو جس قدر حرام سے بچتا ہے اسی قدر اس کے دل کے اندر خشیت، اللہ کا خشوع اور تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف بیٹھتا ہے۔ جو خوف اگر بیٹھ گیا ایک مرتبہ تو وہ تمام حرام راستے سے آپ کو بچاتا ہوا چلا جائے گا۔ ویسے ہی میزان کے اندر، تولنے کے اندر کھلواڑ کرنا۔ اب 101 کلو گرام جو ہوتا ہے وہ 1000 گرام کا ہوتا ہے، آپ اس پہ 900 گرام لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں 1 کلو۔ 1 لیٹر جو ہوتا ہے وہ 900 ml ہوتا ہے، یعنی ملی لیٹر ہوتا ہے، آپ اس پہ 800 لکھ کر کے 1 لیٹر بیچ رہے ہیں، یہ جائز نہیں، حرام، اور اس سے کمایا ہوا پیسہ بھی حرام ہے۔ ویسے ہی کوئی خراب چیز ہے لیکن آپ اس کو فائدہ بیان کر رہے ہیں اس کا کہ نہیں اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ فائدہ دے گا، حالانکہ اس کے اندر بہت ساری خامی ہے جیسا کہ بیان کیا، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ جو لوگ کانٹریکٹر ہیں، بلڈنگ کا کانٹریکٹ لیتے ہیں، مسجد کا کسی نے کانٹریکٹ لیا، بولا ہم فلاں کا رڈ ڈالیں گے، فلاں سیمنٹ ڈالیں گے، اس میں اتنا بورا سیمنٹ ڈالیں گے، یہاں پہ اتنا بورا بالو ڈالیں گے، ایسا ڈالیں گے، اور بعد میں پتہ چلا کہ جو وعدہ کیا تھا یا جو اس نے لکھا تھا اس سے کم ڈالا ہے، یہ حرام ہے، چاہے وہ سرکاری ہو، روڈ بنانے والا ہو،
اگر ایسی جگہ آپ کو کام ملتا ہے جہاں پر آپ نہیں بچ سکتے ہیں تو آپ یاد کریں کہ ایسی چیز کو چھوڑ کر کے آپ حلال راستے کو اختیار کریں گے تو اللہ اس سے بہتر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو، جیسا کہ شیخ نے آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین مصیبتوں سے نکلنے کی راہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھنے ہیں سمندر کی مچھلیاں کہاں کماتی ہیں، آسمان میں اڑ رہے پرندے کہاں سے کماتے ہیں، کس بھروسے پر نکلتے ہیں؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح جا کر کے جاتے ہیں تو پیٹ بالکل سٹا ہوا ہوتا ہے، شام میں آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کون دیتا ہے روزی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بہت سارے چوپائے پرندے چرند پرند ایسے ہیں جو خود اپنی روزی نہیں کھا سکتے، اللہ رب العالمین ان تک روزی پہنچاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوا جانتے ہیں نا، کوا کے انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو اس کا پر سفید ہوتا ہے، کوا خود کالا ہوتا ہے لیکن اس کے بچے کا پر سفید ہوتا ہے۔ کوا اس خدشے میں ہو جائے، اس تردد میں رہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں، کیونکہ میں کالا تو میرے بچے بھی کالے ہونے چاہیے، اس کا پر سفید کیسے؟ چنانچہ وہ دور درخت پر جا کر کے مشاہدہ کرتا ہے، واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم لوگوں کی غیر موجودگی میں کوئی سفید رنگ کا پرندہ تو آ کر کے نہیں بیٹھتا تھا۔ کئی دنوں تک واچ کرتا ہے، جتنی دور رہتا ہے جتنی مدت تک اس کے بچے چونچ کھول کر کے اس امید میں رہتے ہیں کہ ماں باپ آئیں گے، چونچ میں کچھ دانہ ڈالیں گے تو کھائیں گے۔ وہ بچے نہ اڑ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، بس اس امید میں رہتے ہیں کہ ماں باپ کچھ لائیں گے ڈالیں گے، لیکن ماں باپ تو تردد میں ہے کہ میرا بچہ ہے کہ نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تک یہ کوا اپنے بچوں سے دور رہتا ہے اتنے دنوں تک اللہ رب العالمین فضا میں اڑ رہے بیکٹیریاز کو ان بچوں کے منہ میں ڈال کر کے ان کی روزی فراہم کرتا ہے۔ تو جو اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی روزیوں کا انتظام کرتا ہو، وہ رب ہماری روزی کا انتظام کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العالمین ایک چیٹی ایک دو انگلیوں کے درمیان لے مسل دے، اس کا کام تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس کی بھی روزی کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کریں، حرام طریقوں سے بچتے رہیں، اور آپ کی تجارت دینی امور سے آپ کو مشغول نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مرد وہ ہوتے ہیں، اصل مرد، حقیقی مرد وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، تو تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اگر آپ کی تجارت آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تو آپ مرد ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر آپ کی تجارت آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے تو پھر آپ کی مردانگی میں شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مرد وہی ہوتا ہے جس کے اندر حزم ہو کہ تجارت ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، جو رب ہم کو یہاں پر روزی دے رہا ہے وہی رب کے خاطر اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری روزی میں برکت دے گا، اور اگر اس کے خاطر ہم اپنی دکان کو اپنے مکان کو بند کریں گے تو ان مدت میں شیطان آپ کو بولے گا کہ دیکھو ہو سکتا ہے 50 لاکھ کا تاجر بھی آ جائے تم سے تجارت کرنے 15 سے 20 منٹ کے اندر، تو آپ شیطان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس 50 لاکھ کے جانے کے بعد 50 کروڑ کا بھی تاجر آ جائے، کیونکہ جس کے خاطر جس کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے جا رہے ہیں وہی تاجر کو لانے والا ہے، وہی مال کو بکوانے والا ہے، وہی تاجر کو روکنے والا ہے، وہی غریب کرنے والا ہے، وہی امیر کرنے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ تو اپنے دل کو سمجھائیں کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں اس کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو حلال کمانے، حلال کھانے اور صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام طریقے سے بچائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔